تو ماشاءاللہ چوکا الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی تعریف و تمہید و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین خالق مالک کائنات کی ذات بابرکات کے لیے
انگنت لا تعداد بے شمار درود السلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہزارہ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، رافتیں، عظمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر، صحابیات پر، اہل بیت اطہار پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء اللہ کرام پر، جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کیا۔ میں اس کانفرنس کی کامیابی پر حضرت مولانا نواز عاجز حافظہ اللہ، جو آپ کے شہر اور پنجاب کی پہچان ہے، آن ہے، اور ان کے صاحبزادے للکار علامہ حضرت صاحبزادہ اویس عاجز حافظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے عظمت صحابہ کے حوالے سے مجھ سے قبل علماء کرام کی گفتگو کو سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آداب ہمیں سکھائیں، اور فرمائے یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ سن لیجیے، اصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی چاند ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی۔ اور ایک جگہ فرمایا الا ان مثل اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے متعلق، مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان پر چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ ہے۔ بھٹکنے لگو تو میرے صحابہ کے طرز عمل کو اپنا لو، تمہیں راہ راست پر اللہ گامزن فرما دیں گے، اور دنیا کی پرکشش اور دنیا کی زینت اور مال و متاع تمہیں اللہ کے دین پر اور قربانی دینے پر جب وقت آئے تو تمہیں وہ روکے اپنی جان دینے پر، تو میرے اہل بیت کو دیکھ لیجئے۔ اللہ دونوں کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے، جس طرح ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ و زبیر ایمان لے کر آئے، فرمایا اس طرح کے ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آپ نے یہ گمان کر لیا، یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور آپ کی چھٹی ہوگی، بس نہیں، ہم تمہارے کو آزمائش میں بھی ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تم اس پر پورا بھی اترتے ہو نہیں۔ بھائی جان تھوڑا صحیح کر دیو جو والے جمعے دا صحیح کہہ رہے ہیں، ہونا آواز صحیح آئے گی، اے سامنے بولو، او پرلا آج فرمایا ہم تمہیں مصائب میں بھی، بیماریوں میں بھی اور حالات کی تنگی میں بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور پھر اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جو میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کی طرح صبر کر کے دکھا دے گا۔ فرمایا جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کامیاب اور کامران ہے۔ کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ فرمائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ سابقون الاولون، یہ وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی اللہ تنصرو، اس کا پس منظر جناب سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصرو۔ کسی شخص کو صحابی، کسی صحابی نے کہا، کسی کو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی کو صحابی تابعین نے لکھا، کسی کو صحابی محدثین نے لکھا، کسی کو تاریخ میں صحابی مجتہدین نے لکھا۔ اللہ اکبر، جب عائشہ کے بابا کی باری آئی، ہماری امی جان کی باری آئی، ان کے ابا جان کی باری آئی، تو اللہ خود ان کی صحابیت آسمان سے نازل فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اللہ آسمان سے آپ کو صحابیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ الغرض، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھنے والے نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اماں جان کا نام لیا، کہا من الرجال، مردوں میں سے، قال ابوہا، فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے صحابی ہونے کا آسمان سے اعلان کیا، اور ان کی گواہی بھی اللہ نے آسمان سے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شمع رسالت کو لے کر ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، تو آج میں زبور میں انجیل میں تم نے میرے پیارے کا تذکرہ دیکھا یہ نہیں؟ تم نے میرے اللہ کا اور میرے نبی کا وہاں تذکرہ دیکھا یہ نہیں؟ آؤ
آؤ تم میرے اللہ پر اور میرے پیارے نبی پر ایمان لے آؤ. وہ راہب یہودی وہ کہتا ہوں صلی اللہ پر ایمان لائے، نعوذ باللہ جو تم آپ سے قرض مانگتا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا. وہ عدالت نبوی میں پہنچا، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے اس صحابی نے مجھے مارا ہے. کہا گواہ لے کر آؤ. ان کے ساتھ کافی گواہ شہادتیں. یہاں اکیلے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا ابو بکر آپ بھی گواہ لائیے. کہ اللہ کے پیغمبر میں نے اس بات پر ان سے میرا تکرار ہوا. کہا نہیں یہ بات نہیں، بات کوئی اور تھی. فرمایا ابو بکر گواہ؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر گواہ تو کوئی نہیں. اللہ فوراً جبرائیل کو بھیجتے ہیں قرآن بنا کر قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہ پیغمبر میں عرش معلیٰ پر سنا، میں گواہی دیتا ہوں ان کی. اور جب باری آئی آپ کی صاحبزادی ہماری ماں کی، اللہ آسمان سے گواہی دیتے ہیں. باپ ہو گواہی آسمان سے آئے. صدیق ہو گواہی کہاں سے آئے؟ آپ تھک چکے مجھے معلوم ہے، میں بھی زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، مختصر وقت میں بات کر کے. قرآن دے پروانے اللہ مزید فضیل توجہ. یہ تھے ذات پاڑی گلو رو دے تراویہ پڑھانے انشاءاللہ. اللہ اکبر. باپ صدیق اکبر ہو تو گواہی کون دے؟ رب رحمان دے. اور جب صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ ہو تو کائنات عرش والا رب، کائنات کا رب گواہی دے. اسی لیے کہا نا صدیق تو آ سکتے ہیں مگر صدیق اکبر نہیں آ سکتے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے میں سے کسی کو باب الریان بلائے گا. دعی من باب الصدقہ، دعی من باب الصلاة، دعی من باب الریان. کسی کو روزہ دار، روزہ رکھنے والے باب الریان آوازیں دیں گے، میں روزے والوں میرے اندر سے گزر جاؤ، سخیوں مجھ میں سے گزر جاؤ، نماز پڑھنے والوں مجھ میں سے گزر جاؤ. اللہ اکبر. وہ صدیق اکبر ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام هل ترجو ان تکون منہم، آپ ان میں سے جن کو جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے جن کو اپنی طرف بلائیں کہ مجھ میں سے گزر جائیں. فرمایا ان کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں. احد کا پہاڑ ہے. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر. احد کا پہاڑ ہے. کائنات کی امام احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان. احد پہاڑ نے مارے خوشی کے ہلنا شروع کر دیا. آپ نے اپنی ایڑی مبارک سے اس کو ہلایا، جنبش دی. ما اثبت یا احد فانما علیک نبی.
فوقہ شہیدان، بے ادبی کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں تیری پشت پر کون ہے؟ نبی ہے، نبی کے بعد صدیق ہے، اور ان کے بعد شہیدان کہہ کر شہادت کی آپ نے پہلے ان کو خوشخبری سنائی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن میں دیکھیں، یہاں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے بعد صدیق، قرآن میں دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ نبی کے بعد تذکرہ کن کا ہے؟ صدیق، ابو بکر صدیق، سچوں والوں کا، سچائی والوں کا، سچ کے ساتھ دینے والوں کا۔ صحابہ کون ہیں؟ اصحابی کالنجوم، رات کا اندھیرا ہو، راستہ نہ ملتا ہو انسان، یہ ستاروں کی مدد سے راستہ پا لیتا ہے۔ ہاں تم اگر گمراہی کی دلدل میں ہو، شرک و بدعت کے گڑھوں میں ہو، اور تمہیں راستہ چاہیے تو راستہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی کے صحابہ، ان کی پیروی تم کر لو، جنت کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر! کون ابو بکر، کون حضرت عمر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روز مسجد نبی میں اس شان کے ساتھ آئے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ اور آپ کے بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق کا ہاتھ، فرما ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اور سنو، اور جن کو تکلیف ہوتی سنو، احادیث پڑھنے والوں سنو، اور فرمایا تڑپ جانے والوں سنو، میں اور آپ، فرما ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اس طرح آئیں گے، جلوہ فروز ہوں گے، میرے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے اور میرے ساتھ عمر فاروق ہوں گے۔ فرمایا اس طرح میں اس شان و شوکت کے ساتھ آؤں گا۔ اصحابی، فرما اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے اوپر سب و شتم نہ کرنا، ان کے اندر سے غلطی مت نکالنا۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اس جگہ کو مت چھوڑنا، وہ جگہ صحابہ نے چھوڑ دی گئی، نتیجتاً 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما آج کے بعد میں آپ سے مشورہ نہیں کروں گا۔ نقصان ہوا اس جنگ میں، غزوہ میں، اللہ نے فوراً سے پہلے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لیں، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ مشاورت میں انہیں جاری و ساری رکھیں، ان سے مشورہ کیجئے۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ امرنی اختارا و اختار لی اصحاب،
منتخب کیا میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا. سفر میں نبی و صحابہ اکٹھے، حجر میں نبی و صحابہ اکٹھے، غار میں نبی و صحابہ اکٹھے، محشر میں نبی و صحابہ اکٹھے. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل وثلثہ قرآن کا دوسرا مقام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. والمؤمنون کہہ کر صحابہ کا تذکرہ کہتے ہیں. قرآن کا تیسرا مقام محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون رسول اللہ والذین معه جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کفر پر کفار پر باطل پر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحم کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہرے مزین ہیں سجدوں کے ساتھ فرما ان کے چہروں کی رونق اللہ کو منانا ہے سجدے ہیں یہ ہے صحابہ کی جماعت ان کے تذکرے کہاں ہیں قرآن میں ہیں اللہ اس سے پہلے کہا ذالک مثلهم فی التوراۃ کا تورات میں ان کے تذکرے ومثلهم فی الانجیل انجیل میں ان کے تذکرے کہاں کہاں ان کے تذکرے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی یوشک اللہ علیہ اللعنہ جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی لعنت اس شخص کا مقدر بن گئی جس نے صحابہ کے بارے میں زبان کو کھولا زبان درازی کی اللہ کا قرآن اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبک
جماعت جن سے اللہ راضی، میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. معلوم نہیں کہ اللہ راضی ہے نہیں، لیکن جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ میں ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور ان کو منتخب کس نے کیا؟ اللہ نے منتخب کیا. کوئی صحابی خود سے صحابی نہیں بنے، بلکہ اللہ نے منتخب کیا ان کو اور اپنے نبی کے یار بنا دیا، جانشین بنا دیا، صحابہ بنا دیا. اور فرمایا جو ان کے بارے میں سب و شتم کرے یوشک اللہ علیہ اللعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فرمایا بالغیب فارس سے ہے سلمان فارسی چلے رضی اللہ بن گئے، حبشہ سے بلال چلے جنت والے بن گئے، ابو بکر صدیق آئے جنتی بن گئے، حضرت عمر آئے مراد رسول بن گئے، حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، حضرت علی آئے شجاعت و بہادری حضرت کرار بن گئے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہے، مفلحون. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کوئی عام جماعت نہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے، فلاح پانے والی ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو بھی دیکھ لیا. اے اللہ کیا دیکھا ان کے دلوں میں؟ کہ ایمان کی چاشنی کو دیکھا، ایمان کی روشنی کو دیکھا، شمع رسالت کو دیکھا، توحید کو دیکھا، کتاب اللہ کو دیکھا، سنت رسول کو دیکھا. اللہ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے ان کو اپنے نبی کے یار بنا دیا، صحابہ بنا دیا، اور ان کا رہتی دنیا تک کے لیے تذکرہ قرآن میں، انجیل میں، تورات میں فرما دیا. اللہ اکبر. ایک حدیث سناؤں، بات ختم کرو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور کسی انسان کے لیے لائق و ذیبہ نہیں دیتا کہ ان کے اوپر اپنی زبان درازی کرے. جو زبان درازی کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں.
اور جن کے بارے میں قرآن میں اتنی آیاتیں ہوں، فرمان رسول ہو، ان کی غلطیاں نکالو گے؟ اس طرح مثال ہے میرے صحابہ کی، جس طرح میں نے پہلے کہا اصحابی کالنجوم، تم ان کے پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ پھر انشاءاللہ الرحمن اہل سنت و اہل حدیث کا ہر بچہ صحابہ کی عظمت کے لیے، حرمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے کٹ مرنے کا عزم رکھتا ہے، اور نبی کے یاروں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اور ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں، ساتھ ساتھ جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا، نبی کے فرمان نے کہا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو ہم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں مانتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا، ان اللہ امرنی من حبا ہذین، فرمایا جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو میری محبت کا تقاضا یہ کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر کیا کہا؟ وَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، پھر اس کے بعد میرے دونوں شہزادوں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے، حضرت علی کے ساتھ محبت کرے۔ کہا کل قیامت کو میں ان کی ضمانت کے لیے میں قسم دیتا ہوں کہ کل قیامت کو جب کوئی نفس نفسی کا عالم ہوگا، میں اللہ کے پاس ان کی سفارش کروں گا۔ قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابہ کی عظمت کے لیے بھی ہم میدان میں ہیں، اور اہل بیت کی عظمت کے لیے بھی، تحفظ کے لیے بھی، اور ناموس رسالت کے لیے بھی ہم میدان میں ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔